اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اور اس کے 3 کیٹیگریز میں سے ہم لوگ 3rd کیٹیگری کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ 3rd کیٹیگری میں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے کیا کیا پوائنٹس تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اور لوگوں کو بھی، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور انسانوں سے بھی۔ تیسری چیز جو ہم لوگوں نے کل دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ فساد کرنے والے، یہ بھی دین کے معاملے میں بھی فساد کرتے ہیں اور دنیا میں بھی فساد مچاتے ہیں۔ اب آج ہم ان کا 4تھ پوائنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ اور اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً وہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اب اس آیت کے 3-4 پوائنٹس ہم کر لیتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر کے، اور اس ایک پوائنٹ کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں۔ اور 4تھ جو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے اور ایک طرح کا اللہ تعالیٰ غصے سے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، کیا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خبردار، یقیناً وہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن پاک کی طرف، احادیث کی طرف، جو بھی اسلام کے احکامات ہیں ان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یعنی انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی کیا چیز ہے؟ انہیں اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، اور اس میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم جب قرآن پاک نازل ہوا تو جو کفار مکہ تھے یا جو منافقین تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا یہ لے کر آئے ہیں، جو صحابہ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تم لوگ ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ یہ لوگ لے کر آئے۔ اور وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا ان لوگوں جیسا ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لے کر آئے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ کہ وہ ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، صحابہ کو۔ اب اس کے ڈسکرپشن سمجھے۔ سب سے پہلے اس دور کے حساب سے کہ تب کیا تھا اور اب ہم لوگ اس آیت کے اکارڈنگ ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس ٹائم میں کیا تھا کہ انہیں وہ بے وقوف بیسیکلی کہہ کیوں رہے ہیں؟ جو منافقین تھے وہ ایمان والوں کو یا جو مومنین تھے ان کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ وہ انہیں اس لیے بے وقوف کہتے تھے کیونکہ جو مومن تھے نا، جو جتنے بھی صحابہ تھے، وہ ہر ٹائم نا قربانی کے لیے ریڈی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم نازل ہوتا تھا نا، چاہے وہ انہیں پسند تھا یا نہیں پسند تھا، وہ بس کہتے تھے سمعنا واطعنا۔ اور یہی چیز منافقین کو کھٹکتی تھی کہ بھئی یہ ہماری مرضی کا نہیں ہے حکم، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ ہماری مرضی کا، اس میں ہمیں فائدہ، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اگزامپل سے سمجھیں۔ جیسے جہاد کا حکم آیا نا، ہر مسلمان جتنے بھی اس ٹائم مومن تھے نا، جتنے بھی صحابہ تھے، وہ سب جان کی قربانی کے لیے آگے تھے۔ لیکن جو منافقین تھے نا، وہ اسے بے وقوفی سمجھتے تھے کہ ہم اپنی جان کیوں قربان کریں بھائی، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب انہیں کہا جاتا تھا زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، یعنی کہ اپنے مال میں سے جو آپ نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، تو جو مومنین تھے نا، جو مومن تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ رزقناہم ینفقون، ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے۔ یعنی ان کا اس بات پہ ایمان تھا کہ ہمیں جو چیز ملتی ہے نا، جو بھی رزق ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، گھر والوں پہ خرچ کرو، جس پہ بھی خرچ کرنے کا جیسے جیسے حکم آتا تھا، تو وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہوئے خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو منافقین تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے، خود دن رات محنت کی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کیا، پھر ہم نے کمایا، تو ہم اپنی کمائی ہوئی چیز کیوں دیں؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز کہ ان کا یہ ایمان ہی کمزور تھا کہ یہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز، وہ اس بات کی حکم کی بھی نافرمانی کرتے تھے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے، اور جو لوگ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ اس کی بھی اگزامپل دیکھیں۔ یہ واقعہ ہم سب کو پتہ، اور ہم سب لوگوں نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ جب ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا تھا کہ جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا خرچ کی ضرورت ہے،
تو اس میں آپ لوگ اپنی طرف سے جو ہیلپ کر سکتے ہیں، جو جتنی بھی کیپیسٹی رکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہیلپ کریں. تو اس میں کیا تھا کہ حضرت عمر جو تھے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا، اپنے گھر کی ہر چیز، ایک ایک چیز لے آئے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، اللہ اور اس کا رسول. اب دیکھیں ہم لوگ جب یہ سنتے ہیں تو کیا خدا نخواستہ ہم اسے بے وقوفی سمجھتے ہیں کہ اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا خدا نخواستہ بے وقوفی ہے؟ جو بھی اسے بے وقوفی سمجھتا ہے نا، وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ منافقین کی کیٹیگری میں ہے. آج اگر کوئی بھی انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی کوئی بھی چیز، اپنی خواہشات، ان چیزوں کو قربان کرے نا اللہ کے لیے، تو وہ بے وقوفی نہیں ہے. بیسیکلی وہ ایمان کا ہائی لیول ہے، جو تقوی ہے نا اس کا ہائی لیول ہے. اور جو بے وقوف سمجھتے ہیں اس چیز کو قربانی دینے کو، وہ بیسیکلی کیا ہے، منافقین میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ جب جو چیز اس ٹائم نا بہت سی چیزیں حلال تھیں، جو کہ بعد میں جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا نا، تو وہ حلال چیزیں حرام ہو گئیں. جیسے کہ شراب کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے، تو ان لوگوں نے اس وقت کیا کیا، جس کے گھر میں شراب تھی نا، ان سب نے اسے بہا دیا. کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب جو تھی نا وہ بہ رہی تھی. یعنی کسی ایک بھی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ پہلے تو حلال تھی اب کیوں حرام ہو گئی. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک دم سے ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اب ہم نے ساری زندگی یہ کیا ہے، اب ایک دم حکم نازل ہو گیا تو آہستہ آہستہ ہی ہم چھوڑیں گے، جو کہ نارملی ہم لوگ کرتے ہیں. آج اگر ہمارے سامنے کوئی بھی اللہ کا حکم آتا ہے جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، ہم یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ اب ہم نے ساری زندگی یہ کیا ہے، اب اسے چھوڑنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. لیکن جو وہ لوگ تھے جو سچے ایمان والے تھے، جن کے دلوں میں ایمان اترا ہوا تھا، بیسیکلی جو زبان سے بھی ایمان لانے والے تھے، دل سے بھی، اور پھر عمل سے اسے شو کرتے تھے. جیسے ہی کہا گیا کہ شراب حرام ہے، انہوں نے اسے فوراً خطبے حرام کر دیا. انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے آیات میں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ، یعنی کہ کیسا ایمان لاؤ کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی پیروی شروع کر دو. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف. کیا آج کے دور میں ہم لوگ بھی، جو لوگ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے، انصاف سے کام کرنے والے، رشوت، سود، ایسی چیزوں سے بچ کر چلنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پردہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو والدین کی، ٹیچرز کی فرما برداری کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے، ان کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا آج ہم انہیں بے وقوف نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں. اور یعنی اگر ہم لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں تو ہم کس کیٹیگری میں؟ ہم لوگ اس تھرڈ کیٹیگری میں، جو کہ منافقین کی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ وہ دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا. اور دنیا میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نا، یہ اس رکوع کی تقریباً ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اس کے بعد اب آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں نا جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات مان رہا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں آج کے دور کے اکارڈنگ ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اگر کوئی ایسی پارٹیز ہیں، کوئی فنکشنز ہیں جہاں پہ مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ نہیں کیا مکس گیدرنگز میں جانا. یا ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کانسرٹس کی، اس میں دیکھیں میوزیکل نائٹس ہوتی ہیں، کیا یہ الاؤ ہے اسلام میں؟ میوزیکل نائٹس، اس میں کیا ہے، مکس گیدرنگز بھی ہیں اور میوزک بھی ہے، دونوں چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. اگر کوئی انسان آج اس دور میں رہتے ہوئے، جب یہ سب چیزیں بہت کامن ہیں ہماری سوسائٹی میں، نارمل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اگر کوئی انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے، تو کیا خدا نخواستہ وہ بے وقوف ہے؟ اگر کوئی انسان پردے کے حکم کو صحیح طریقے سے مطلب اس کو احکامات کو مان رہا ہے، حجاب کرتا ہے، اپنے ڈریسنگ ویسی نہیں کرتا جیسے کہ نارمل ٹرینڈ چلتا ہے، جو فیشن آتا ہے اس کو ویسے نہیں طریقے سے لیتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ فیشن اسلام کے اکارڈنگ الاؤ ہے اور یہ فیشن اسلام کے اکارڈنگ الاؤ نہیں ہے، تو کیا ہم اسے بیکورڈ سمجھتے ہیں؟ بیکورڈ بیسیکلی کیا مطلب ہے؟ بے وقوف ہے. ہم جب کسی انسان کو بیکورڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کہہ رہے ہیں. اگر کوئی انسان اپنے بزنس میں یا کوئی بھی جس بھی پروفیشن میں پراپر بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ حساب کتاب کو بالکل صحیح طریقے سے لے کے چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کو شامل نہیں کر رہا، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے انصاف کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات نازل کیے ہیں بالکل ویسے ہی عمل کر رہا ہے، چاہے اسے مشکل ہو رہی ہے پھر بھی ویسے ہی چل رہا ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کما رہی ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، تو کیا آج کے دور میں اسے بے وقوف نہیں کہا جاتا؟ اور اگر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، تو دیکھ لیں میں کس کیٹیگری میں ہوں، اس تھرڈ کیٹیگری میں ہوں. پھر
ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹیچرس کی اور پیرنٹس کی، ان دونوں کو زیادہ اسپیسیفائی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ان لوگوں سے نا ہمارا انٹریکشن ہونا ہی ہونا ہے. ہم اپنے پیرنٹس کی اور اپنے ٹیچرس کی کتنی ہم بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو کتنا اگنور کرتے ہیں. اور اگر آج کے دور میں کوئی بھی انسان اپنے پیرنٹس کی بات مان رہا ہے، ٹیچرس کی رسپیکٹ کر رہا ہے، ان کی بات مان رہا ہے، ان کی باتوں کو امپورٹنس دے رہا ہے، تو کیا آج کے دور میں ہم اسے بیوقوف نہیں کہتے؟ اس کی ایگزامپل سے سمجھیں. اگر آج کوئی بھی سپوز کہیں پہ ٹرپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں کہیں پہ ٹرپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی انسان یہ کہے بھائی میں نہیں جا سکتا بیکاز مائی فادر از ناٹ الاؤنگ می، مجھے الاؤ نہیں کر رہے میرے پیرنٹس کہ میں جاؤں، تو کیا آج ہم یہ نہیں کہتے لو اتنی بڑی ہوگی ابھی تک تم اپنے پیرنٹس کی بات مانتی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی لمٹ بتائی ہے کہ میں نے اس ایج تک اپنے پیرنٹس کی بات ماننی اور اس کے بعد میری من مانی شروع ہو جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. یعنی کہ میں نے ہمیشہ، چاہے میں کسی بھی ایج پہ چلے جاؤں، چاہے میں انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاؤں، میں نے اپنی پیرنٹس کی بات ماننی ہے. اور اگر یہ بات مانتے ہوئے میں ٹرپ پہ نہیں جاؤں گی، یا میں کسی پارٹی پہ نہیں جاؤں گی، یا کوئی بھی چیز جس کے لیے میرے پیرنٹس مجھے الاؤ نہیں کر رہے، اور وہ میں ان کی بات مانوں گی اور لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، تو کیا ہے یہ جو لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، مجھے بیکورڈ سمجھ رہے ہیں، مجھے ماماز ڈیڈیز گرل سمجھ رہے ہیں، مذاق اڑانے والے، وہ لوگ بیسیکلی کس کیٹیگری میں ہیں؟ اور اگر میں کسی کا یوں مذاق اڑا رہی ہوں تو میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ کیا یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ دیکھیں جو آخری بات ہے نا کہ خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں، اس میں کیا ہے؟ جب ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا وہ، اور نہ ایک اور چیز دیکھی جائے گی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں میجورٹی سے اتھارٹی، اس کو نا اپنے دماغ میں لکھیں میجورٹی سے اتھارٹی اور اس کے اوپر بڑا سا کراس کر دیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ حق پہ ہے نا، 100 میں سے کوئی ایک بھی بندہ حق پہ ہے نا تو وہی حق پہ ہے. باقی جو 99 لوگ ہیں نا وہ میجورٹی ہوتے ہوئے بھی غلط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یقیناً وہ خود بے وقوف ہے، وہ 99 لوگ بے وقوف ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ایک واحد بندے کو جو اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے سارے احکامات کو مان رہا ہے، چاہے ساری دنیا بھی اس کے اگینسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم نے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی آیت میں کیا پڑھا؟ رب العالمین، جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ جسے ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ جسے ڈیفینڈ کر رہا ہے. سوچیں اسے کیا کسی انسان کی کسی چیز کی ضرورت پیچھے رہ جائے گی؟ اب اس میں دیکھیں ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے. اب ایک ایگزامپل اور سنیں آپ لوگ. جب صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ ویسا ایمان لاؤ، ان کا ایمان کیسا تھا سنیں. جب حضرت ابو بکر کوئی کام کرتے تھے نا، کوئی نیکی کا کام، تو حضرت عمر جو تھے نا وہ رشک کرتے تھے کہ میں ان سے آگے جاؤں. ایمان والوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا کیا، وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ ایمان میں دوسرے سے زیادہ کریں. اور منافقین کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو، اس ایمان والے کو جو ایمان پہ چلنے والا، اسے ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کے ایمان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب مل کر اسے ڈی گریڈ بھی کر رہے ہیں. اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کام چھوڑ دیں. اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمیں بھی یہ نہ کرنا پڑے. لیکن جو سچے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہیں نا، وہ جو ایمان کے لیول پہ ہائے ہوتے ہیں نا، وہ اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پیچھے نہیں کھینچتے بلکہ ان سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ آج کے دور میں دوسرے بندے کو دیکھیں نا کہ اس کا ایمان کا لیول زیادہ ہے، اس کے تقویٰ کا لیول ہائی ہے، وہ احکامات اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے، یا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ہر انسان بیسیکلی کوشش میں لگا ہوا ہے نا، کوئی ہائی لیول پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا، کوشش میں لگا رہتا ہے، میکسیمم تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو چیز یہ کہ ہم اسے اپریشیٹ کریں، اس کے نیک اعمال کو اپریشیٹ کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ اس کی طرح ہم لوگ بھی نیکیوں میں کوشش کریں، نہ کہ ہم اسے ڈیگریڈ کر کے اس کے بھی نیک اعمال کو ختم کر دیں. اب آج کے دور میں نا جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس میں نا ہمارے پاس 3 چیزیں جس سے ہم نے لڑنا ہے. سب سے پہلے ہے شیطان، کیونکہ شیطان تو پہلے دن سے، شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان کو ورگلاؤں گا اور انہیں آپ کے خلاف کروں گا. پہلی چیز ہے شیطان سے لڑنا. دوسری چیز ہمارا اپنا نفس، جو کہ ہمیں گناہوں کی طرف اور ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے ہماری سوسائٹی، کیونکہ آج ہم جس دور میں جا رہے ہیں نا، وہاں پہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جہاں پہ اسلام پہ عمل کرنا یا دین اسلام یا حق پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے گرم کوئلے پہ چلنا. اتنا مشکل ہو جائے گا اسلام پہ عمل کرنا. اور دیکھیں آج کا دور ایسا ہی ہے. آج اسلام پہ عمل کرنا, اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سچ میں مشکل ہو چکا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی سے, اپنے نفس سے اور اپنے شیطان سے, ان سے جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے اور دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ حق پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف سے بھی دیکھنا چاہیے نا. ایک طرف تو یہ کہ ہم نے دوسرے کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, اور اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور دنیا آپ کو ڈیگریڈ کر رہی ہے, ساری دنیا, ایگزامپل سمجھیں, اگر پوری فیملی کہہ رہی ہے نا کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جا رہا ہے, قرآن و سنت کے اگینسٹ جا رہا ہے, اور آپ واحد کھڑے ہیں نا اس چیز کے لیے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا یا میں نے یہ کام نہیں کرنے دینا, تو ایک بات یاد رکھیے گا, پوری فیملی بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, خبردار. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار, بے شک وہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کی پوری کلاس ایک طرف ہے اور آپ اکیلے ایک طرف ہے نا, تب بھی اس آیت کو یاد رکھیں, اس آیت کے ایک حصے کو یاد رکھیں. اگر آپ کی ساری فرینڈز کسی ایک چیز پہ چلے گی نا اور آپ اکیلی ایک طرف ہیں, تب بھی یہی آیت کو یاد رکھیں. یہ چیز آپ کو بہت حوصلہ دے گی اور آپ کے ایمان کو زیادہ کرے گی کہ جو رب العالمین ہے نا, جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, پیدا کرنے والا ہے, وہ میری طرف ہے, وہ میرے ساتھ ہے.